سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ مریم نواز صاحبہ کی صحت کے معاملے میں چونکہ وہ خود جب تک مناسب نہیں سمجھتے، ان کا پورا حق ہے کہ وہ اپنی پرائیویسی رکھیں اور وہ اپنی بیماری یا جو بھی معاملہ ہے وہ اس کے بارے میں کچھ بتائیں نہ بتائیں، لیکن بہرحال جو خبریں آ رہی ہیں وہ تبصرہ کرنا بھی انہی کا حق ہے، ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے پرائیویسی کا۔ البتہ اتنی بات میں ضرور گزارش کر دیتا ہوں کہ یہ کوئی نئی یہ جو بیماری ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے، یہ تقریباً 2 سال پہلے بھی اس کے علاج کا ایک ارادہ ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا مریم نواز اس وقت لندن بھی آئی تھیں اور اس زمانے میں یہ خبریں بھی آئی تھیں کہ وہ امریکہ جا رہی ہیں، اور انہوں نے امریکن ایمبیسی جو لندن میں ہے وہاں پہ وہ ویزا بھی اپلائی کرنے کے لیے گئی تھیں، بلکہ جب وہ قطار میں کھڑی تھیں کسی نے تصویر لے کے اس زمانے میں وائرل بھی کر دی تھی۔ یہ تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے۔ تو یہ جو پروسیجر ہے ان کا، یہ بیسیکلی امریکہ میں ہونا تھا، وقت بھی طے تھا، لیکن انفارچونیٹلی امریکہ اس وقت روانہ نہیں ہو سکیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو برطانیہ میں ہی جب تھیں تو ایک معمولی انفیکشن ہو گیا تھا، جیسے بخار، زکام وغیرہ، اور جو پروسیجر ہونا تھا امریکہ میں وہ ڈاکٹرز نے معذرت کر دی تھی، کیونکہ وہ انفیکشنز کے ساتھ انہوں نے کہا کہ کسی بھی طرح کا کوئی انفیکشن باڈی میں ہو تو ہم یہ پروسیجر نہیں کر سکتے، غالباً کوئی چھوٹی سی کوئی سرجری ہے جو انہوں نے کہا کہ یہ ہم پروسیجر نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ امریکہ اس وقت جا نہیں سکی تھی اس انفیکشن کی وجہ سے۔ اگلی ڈیٹس بہت بات کی تھیں۔ یہی پروسیجر سوئٹزرلینڈ میں بھی دستیاب تھا تب بھی اور اب بھی، تو انگلینڈ میں بھی یہ علاج دستیاب ہے، لیکن کمپلیکیشن یہ ہے کہ برطانیہ میں اگر یہ جو طریقہ علاج دستیاب ہے اس میں جو اس کے بعد ریسٹ ہے وہ 4 سے 6 ہفتوں کا ہے، زیادہ ہے، اور امریکہ میں جو ہے وہ بہت فاضلی ہے 1-2 دن میں، اور یہ جو سوئٹزرلینڈ ہے سیکنڈ بیسٹ اس ٹریٹمنٹ کے لیے، جس کے لیے میری معلومات کے مطابق، میرے علم کے مطابق مریم صاحبہ جہاں پہ گئی ہیں سوئٹزرلینڈ، یہ بھی کچھ دنوں میں یعنی صحت یاب ہونے والا معاملہ، کوئی ایسی قابل تشویش بات نہیں ہے۔ ہاں لیکن چونکہ ان کی والدہ بھی کینسر کا شکار رہیں، لہٰذا اس لیے حساس ذرا معاملہ لگتا ہے۔ شہباز شریف صاحب بھی کینسر کے پیشنٹ رہے لیکن وہ سروائیور ہوئے بعد میں، تو اتنا جہاں تک نئی معلومات ہیں کوئی تشویش کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ یہ میں نے آپ سے گزارش کر دی ہے کہ یہ میری معلومات کے مطابق یہ وہی پروسیجر ڈیلے ہو گیا تھا، یہ 2 سال پہلے ہونا تھا، وہ انہوں نے لاپرواہی کی، کام میں مصروف رہیں، اس وقت انفیکشن ہو گیا تھا، امریکہ نہیں جا سکیں، اور پھر واپس آ کے ظاہر ہے یہ اپنے کاموں میں لگ گئی، انہوں نے توجہ نہیں دی جو عام طور پہ صحت اگنور ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ معاملہ ہے جو اب جس کے لیے گئی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ پریشانی والی، میری دعا بھی یہی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اب رہی بات اس بدتمیزی کی یا احتجاج کی جو ہوا، دیکھیے یورپ کے راستوں میں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہاں کے اپنے جو مختلف ممالک کے وزرائے اعظم ہیں، صدور ہیں، وزراء ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، وہ سائیکلوں پہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرتے ہیں، بڑی دفعہ ان پہ ہوٹنگ ہو جاتی ہے۔ برطانیہ کا سر کیئر سٹارمر جو وزیر اعظم اس وقت ہیں، ابھی پچھلے دنوں میرے خیال 4 یا 6 دن بھی نہیں ہوئے، یہ ان پر عوامی طور پر لوگوں نے بڑا ہوٹ کیا، تو یہ ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ غیر معمولی بات نہیں ہے، یہ ہے نمبر 1 وہاں کے ماحول میں۔ اچھا لیکن ان کے ساتھ کیوں ہوتا، باقیوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا؟ مطلب پی ٹی آئی کے لیڈروں کے ساتھ اس طرح دیکھنے میں نہیں آتا، یا باقی کسی جماعت کے ساتھ جو ان کے دیکھنے میں آتا ہے۔ اس کی وجہ دیکھیے، میں آپ سے گزارش کروں کہ یعنی اس پہ تل ملانے کے بجائے، میں نے یہ پوسٹ بھی کی ہے، اس پہ تل ملانے کے بجائے، غصہ کرنے کے بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان میں اس وقت جو یعنی جذبات اگر عوام کے یہ ہیں جو ہمیں وہاں نظر آتے ہیں برطانیہ میں، جنیوا میں، تو عوام تو اصل میں پاکستان میں رہتی ہے، تو یہاں جس دن پولیس کا پہرا ہٹے گا ایک دن ہٹ جائے گا، اور اسٹیبلشمنٹ جس نے ایسے پروٹیکشن دی ہوئی ہے، ایسے بچا کے رکھا ہوا ہے، ایک دن اس نے ہاتھ ہٹا لینے ہیں۔ اس دن کیا ہوگا؟ لاہور میں کیا ہوگا؟ جنیوا میں چھوڑیں، جو ہوا سو ہوا، لاہور میں کیا ہوگا؟ پرسنل سیکورٹی گارڈ کتنا پروٹیکٹ کریں گے؟ آمد و رفت کس حد تک محدود کرنی پڑے گی؟ یہ ہے سوال جو کرنے چاہیے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے مکالمہ، جو انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ نہیں کرنا۔ تو جب آپ اپنے دیکھیں، یوتھ میجورٹی پاکستان کی، وہ نواز شریف اور مریم نواز، آصف زرداری اور بلاول بھٹو کے بارے میں بالکل ایگزیکٹلی وہی جانتے ہیں جو ان کو عمران خان نے بتایا ہوا ہے۔ انہوں نے خود تو بتایا کچھ نہیں کہ ہم کون ہیں، وہ تو عمران خان ہے۔ تو جب تک یہ مکالمہ نہیں کریں گے، لوگوں کو حقیر سمجھیں گے یا ان سے نفرت کریں گے، ڈریں گے کہ بھاگو یہ تو مطلب ہے، یا پھر ایک مطلب گلا شکوا رکھیں گے، تو یہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہوتی، یہ تو پھر آپ لیم ڈک بن جاتے ہیں۔ ایک دن عوام کا ریلا اسی طرح سے جو جنیوا میں ہم نے دیکھا، مطلب پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو لاہور میں یا باقی پھر اس طرح کے ریلے آتے ہیں اور بہا کے لے جاتے ہیں، اور پھر وہ یہ ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ بیٹھ کے آپ کے فلسفے سنتے رہیں
کہ دوسرا غلط تھا، یہ غلط تھا. اب سوال یہ، آپ کو مکالمہ کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کوئی بیانیاں ہیں، لوگ آپ کی بات کو مان رہے ہیں. نہیں مان رہے تو پھر یہی ہوگا. بلوچستان میں کوئٹہ میں ظاہر ہے ریلوے اسٹیشن پہ جو بدترین دہشت گردی ہوئی ہے، ماں سوائے اس کی مذمت اور اظہار افسوس کے اور کیا ہو سکتا ہے. نہایت بزدلانہ کارروائی تھی، بہت گھٹیا کارروائی تھی، وحشیانہ کارروائی تھی عورتوں اور بچوں پہ. اور یہ اس طرح کا ٹیررزم جو ہے وہ کسی بھی تحریک کو کوئی جواز مہیا نہیں کرتا. اس کی مثال خود معاف کیجیے گا کشمیر ہے. ہندوستان نے جیسے ہی یہ مقدمہ دنیا کے سامنے کھڑا کر دیا کہ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں جو بے چینی ہے وہ تحریک آزادی نہیں ہے، وہ تو دہشت گردی ہے. اور جیسے ہی بھارت نے اس مقدمے کو دنیا کے سامنے اسٹیبلش کر دیا کہ دہشت گردی ہے جو مقبوضہ کشمیر میں ہو رہی ہے، تو اس کے بعد پھر دیکھ لیں کیا ہوا. وہ تحریک آزادی کا سارا رنگ ہی ختم ہو گیا، دنیا سے حمایت ختم ہو گئی. غزہ میں جو ہو رہا ہے ہمارے سامنے ظلم عظیم ہے، 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے. 7 اکتوبر 2023 کو جو کارروائی حماس نے کی تھی وہ دہشت گردی تھی. اور اس دہشت گردی کے نتیجے میں حماس کو کیا ملا، غزہ کو کیا ملا، یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں. تو اللہ معاف کرے، دہشت گردی کو کوئی جواز نہیں ہے. لیکن ایک اور گزارش بھی ہے، یہ جو روزانہ آرمی پوسٹ پہ اور پولیس والوں پہ اور کانوائز پہ پختونخوا میں افغان بارڈر کے ساتھ بلوچستان میں جو حملے ہو رہے ہیں، آپ ان میں کو پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوتی سنتے ہیں، میڈیا میں ڈیبیٹ ہوتے سنتے ہیں، کتنا فوکس ہے وہ ٹینشن کا. اگر وہاں توجہ ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ دہشت گرد تنظیم جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھائے گی. اب ان کو توجہ چاہیے تھی، توجہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اتنا بڑا واقعہ کیا کہ دنیا کی نظروں میں آ جائے. لیکن دوسری سوال ہمیں بھی اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ یہی حملے جب اندرون بلوچستان اور بارڈر پہ وہ بارڈر سیکورٹی فورسز پر، فوج پر، پولیس پر ہوتے ہیں، تب اتنی ہی سنجیدگی سے ہم اسے کیوں نہیں لیتے؟ تب بھی تو اسی سنجیدگی سے لینا چاہیے نا. یہ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے. اور آخری بات یہ ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ، باہر کی کوئی بھی طاقت، دیکھیے میں آپ کو ڈھاکہ فال جب ہوا، بدنصیب چیپٹر ہے ہماری ہسٹری کا، تو اس وقت ایک ہمارے یعنی آپ کہیے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ایک اس وقت ایک صاحب تھے جنہوں نے امریکی سفیر کا ایک جملہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے شکوہ کیا کہ دیکھیے بنگلہ دیش میں ہم ریسکیو آپریشن، آپ کا بیڑا تو آیا نہیں، آپ نے مدد کے لیے نہیں آیا، اور پھر انڈیا نے اوپر سے یہ کر دیا کہ فوجیں داخل کر دیں. تو اس امریکی سفارتکار کا جواب یہ تھا کہ دوست، اگر تمہارے گھر میں آگ لگی ہو تو تمہارے پڑوسی کا پورا حق ہے کہ وہ تمہارا گھر لوٹ لے. تو تمہارے گھر میں آگ لگی ہوئی تھی، پڑوسی نے آ کے لوٹ لیا، اب گلا شکوہ ہم سے کیسا؟ تو یہ واقعہ یعنی گزارش کر مقصد یہ ہے کہ بلوچستان میں ہم الزامات لگاتے رہیں کہ فلاں ہے یا فلاں ہے یا فلاں ہے، اصل ذمہ داری تو ہماری ہے. اور وہاں کا جو مسئلہ ہے وہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول سے نہیں حل ہو رہا، کئی دہائیاں اس کی گواہ ہے. تو اس کا جو پولیٹیکل لیڈرشپ جب تک بلوچستان میں نہیں آئے گی، اسٹرانگ پولیٹیکل لیڈرشپ، یہ مسئلہ ایڈمنسٹریٹرز کا مسئلہ یہ ہوتا تو حل ہو چکا ہوتا، ان کے بس میں ہوتا. پولیٹیکل لیڈرشپ وہ کس نے دینی ہے؟ وہ بلوچستان کے لوگوں نے بھی دینی ہے، باقی بڑے سیاستدانوں نے بھی دینی ہے. وہ جو باقی مشہور وہ جو بڑے سیاستدان سو کالڈ ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ کوئٹہ میں بیٹھے نظر آتے ہیں، وہ بلوچستان اسمبلی میں بیٹھے نظر آتے ہیں، اور کچھ نہیں تو نیشنل اسمبلی کا سائز بہت بڑا ہے، سینٹ کے تو یعنی 100 سے 104 کچھ ہی لوگ ہیں نا، وہی چلے جائیں. ایک لیڈرشپ پورے ملک کی بیٹھے کوئٹہ میں، بلوچستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو، ہر دھڑوں کو جو بھی ناراض ہیں ان کو بٹھائیں، اور اس کے بعد اس کی اونرشپ لے کر جو بھی پالیسی بنانی ہے اس پہ چلتے رہیں، تو پھر اس کے نتیجے نکل سکتے ہیں. خالی ایڈمنسٹریشن پہ چھوڑ دیا ہے کہ یہ ان کا معاملہ ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے، تو پھر وہی نتائج ہوں گے جو ہم دیکھ رہے ہیں. پی ٹی آئی کا جو صوابی کا جلسہ ہے، دیکھیے اس کے بارے میں اتنا میں گزارش کر دوں گا کہ ان کی جو سیاست ہے وہ اب لوکل نہیں ہے. پی ٹی آئی کی جو جلسے کی سیاست ہے، احتجاج کی یا سوشل میڈیا کی سیاست، انہوں نے اس گیم کا لیول بہت بڑا کر دیا ہوا ہے. وہ یہ انٹرنیشنل اب کھیلتے ہیں، ان کے ٹارگٹس اور ہوتے ہیں. تو سوابی میں جو جلسہ ہوا اور جس طرح کے مرنے مارنے کے اعلان ہم نے سنے، اور وہ میت اور اس طرح کے، اور پھر خاص طور پہ جو امریکی جھنڈا لہرایا گیا ہے، اصل چیز وہ تھی، یعنی امریکی جھنڈا انہوں نے لہرا دیا ہے کہ ہم یہ طاقت رکھتے ہیں. اب آپ اس پہ ایک ہے رسمی تنقید، وہ کرتے رہیے، لیکن جو اصل قابل غور سوال کیجئے اپنے آپ سے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی دوسری کون سی سیاسی جماعت ہے جو یہ جرت کر سکے کہ وہ ایک عوامی جلسے میں امریکہ کا جھنڈا لہرانا شروع کر دے اور پھر اس کی ویڈیوز بنوائے، پکچرز بنوائے اور اس کو وائرل بھی کرے گانے لگوا کے. دوسری کو سیاسی جماعت یہ جرت کر سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ ناممکن دکھائی دیتا ہے. پی ٹی آئی نے یہ کر دیا ہے.
تو یہ جلسہ اور یہ امریکی پرچم لہرانا یہ ظاہر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ تک پہنچانا، اور وہ جو امریکہ میں اپنی ایک فرینڈشپ کی ایک جس کا وہ دعویٰ رکھتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ تو چین کو بہت ہی اگریسولی ٹریٹ کرنے پر یقین رکھتا ہے. تو اس تلخی کے ماحول میں جب نئی لڑائیاں چین اور امریکہ، ٹرمپ، اس میں پختونخوا میں کھڑے ہو کر امریکی پرچم لہرا دینا، یہ ہے وہ آپ کہیے یعنی غیر معمولی قدم جو پی ٹی آئی نے اٹھا کر امریکہ کو یہ بتایا ہے کہ اگر چین سے مقابلہ کرنا ہے یا آپ کو اپنی اس خطے میں کوئی جڑیں دوبارہ سے بنانی ہے یا آپ دلچسپی رکھتے ہیں، تو ہم ہیں وہ لوگ جن سے آپ کو بات کرنی چاہیے. ہم چھپ چھپا کر آپ سے نہیں ملتے. ہم ہمیں لوگوں سے پردہ کر کے آپ کے وہ والی پالیسیاں اختیار نہیں کریں گے. ہم کھل کر جو ڈونلڈ ٹرمپ کو پسند ہے جس طرح کرتے ہیں، ہم کھل کر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، بتائیں، بات کریں ہم سے. تو یہ بہت بڑا میسج تھا جو انہوں نے دیا ہے، اور میں نے آپ سے گزارش کی کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ یا اس کے قریبی ساتھیوں کو یہ ویڈیو اس کے لیے بنائی گئی تھی اور ان کو پہنچ چکی ہوگی اور وہ بہت دلچسپی سے دیکھیں گے اس کو. بڑی نئی بات ہے کہ وہ سارا علاقہ جو 40-45 سال سے وہ مدت سے کنٹروورشل بنے پڑے ہیں، اسامہ بن لادن کو، مطلب آپ دیکھیں نا ساری کیا تفصیل میں بیان کروں. اس علاقے میں کھڑے ہو کے یہ غیر معمولی قدم تھا. آگے چلیے، یہ جو اب تحریک کا مرنے مارنے کا اعلان ہے، دیکھیے پاکستان کے وزیر خزانہ کہہ چکے ہیں کہ کوئی دوست ملک ہماری بات نہیں سن رہا، پیسے نہیں دے رہے، کوئی بات قرضہ رول اوور نہیں ہو رہا، اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہمیں رہنا ہے. ٹیکس کلیکشن وہ نہیں ہو پا رہی، ریونیو اس طرح کا ہم جنریٹ نہیں کر پائے. تو اب یہ تو ہو گئی نا بات ہے. وزیر خزانہ نے یہاں تک تو کہہ دیا نا کہ کوئی دوست ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے. کیوں کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ کیوں وزیر اعظم کو یہ کہنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے وزیر اعظم ہاؤس میں اقبال ڈے کی تقریب پر کہ معاشی خود مختاری ہمارے پاس نہیں ہے، ہم اس طرح سے آزاد نہیں ہیں؟ یہ باتیں کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مالی مشکلات ہمارے، منی بجٹ ایک آئے گا، منی بجٹ آئے گا، مزید مہنگائی کا طوفان. تو اب ایک طرف دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی لہر، دوسری طرف سے دوست ممالک کا سرد رویہ، تیسری طرف مالی مشکلات جو ختم ہونے میں نہیں آ رہی. تو اس پس منظر میں دیکھیے نا کہ اب لانگ مارچ، آئی ایم ایف کے کچھ لوگ آنے والے ہیں، خبریں ہیں، پھر مرنے مارنے کا اعلان کہ استحکام نہیں ہونے دیں گے، ہم سے بات کرو. تو وہ امریکہ کو پیغام ہو کہ ہم سے بات کرو، یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام ہو، پیغام ایک ہی ہے کہ ہم سے بات کرو، ہم چلنے نہیں دیں گے ورنہ اس کو. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ عرصے خاموش رہنے کے بعد بانی پی ٹی آئی نے، عمران خان نے اب دوبارہ سے وہی نام لے کر تنقید بھی شروع کر دی ہے، عہدے کا نام لے کر تنقید شروع کر دی ہے جو وہ چند دن کے لیے خاموش رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ انہیں کسی نہ کسی طرح کی کوئی یقین دہانی ہوئی ہے کہ کھڑے رہو، ڈٹے رہو، یا خود انہوں نے یہ طے کیا ہے. بہرحال یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا.